لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع سمیت دارالحکومت گلگت میں بھی بازار، مارکیٹیں اور کاروباری مراکز تو بہت پہلے کھل چکے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے نگران حکومت نے شعبہ سیاحت کو بھی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ شہریوں اور ڈاکٹر حضرات سے بھی رابطہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعبہ سیاحت کو کھولنے کے بعد صوبائی حکومت کو مزید کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس کے تحت گلگت بلتستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ گلگت بلتستان میں تاجروں اور ہوٹل ایسوسیشن کے عہدیداروں کی جانب سے کیے گئے احتجاج اور مطالبات کے بعد حکومت نے گلگت بلتستان میں سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان پر عمل درآمد ہونے کے بعد ملک کے دیگر صوبوں سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاح گلگت بلتستان کا رخ کریں گے۔ گلگت بلتستان میں صحت کے شعبے پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، ہسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ گلگت ریجن کے اندر جو ہسپتال بنائے گئے ہیں کورونا کے لیے، اس میں 40 سے 50 مریضوں کو داخل کرنے کی گنجائش ہے۔ دیگر ریجنز کے اندر یہ سہولیات گلگت کی نسبت ناکافی ہیں۔ لہٰذا میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے بعد ہوٹلوں اور دیگر تفریحی مقامات پر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ماسک کا استعمال، ہاتھوں کی صفائی اور سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنائے۔ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے، نئے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی بھرتیاں عمل میں لائی جائیں۔ ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ سرکاری سطح پر آکسیجن پلانٹ نصب کیا جائے اور جو ہوٹل اور دیگر تفریحی مقامات ہیں وہاں پر SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ اگر ان حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور کورونا گلگت بلتستان میں بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان میں سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً گلگت بلتستان میں یہ خوش آئند فیصلہ ہے۔ ہوٹل انڈسٹری بھی بند ہے تو ابھی ان کو بھی ایک تسلی ہوئی ہے، لیکن کرونا وائرس جو ہے وہ گلگت بلتستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 380 سے زائد مریض جو ہے وہ مختلف آئسولیشن قرنطینہ سینٹروں اور ہسپتالوں میں ہیں۔ تو جہاں سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے وہاں پر حکومت جو ہے وہ SOPs کا بھی شیورٹی دیتے، SOP کے ذریعے لوگوں کو SOPs پر پابند بنائے۔ جو ملکی و غیر ملکی سیاح آئیں گے ان کو SOP کے تحت جو ہے وہ صوبے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ جو ہے اس وبا سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ نگران حکومت کو بنے ہوئے ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک نگران حکومت کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے جو عوامی مفاد کے اوپر ہو اور عوامی ایشوز کے اوپر ہو۔ اب اچانک انہوں نے یہ جو سیاحت کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے حکومت کو تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ گلگت بلتستان میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی کسی قسم کے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایمرجنسی تک بھی بند ہو گئی اور ہاسپٹلس میں اس وقت ڈاکٹرز بھی اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی سارے کورونا کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اب بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے، بغیر کسی تیاری کے سیاحت کھولیں گے تو لازمی بات ہے اس کے منفی نتائج لوگوں کے صحت کے اوپر پڑیں گے اور علاقے کی معیشت کے اوپر بھی پڑے گا۔ سیاحت کھولنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ جو تیاریاں کرنی ہے وہ پوری کر لے، اس کے بعد سیاحت کی جانب قدم اٹھائے۔ سیاحت ایک بڑا شعبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس کو کھولنا بھی لازمی اور ناگزیر ہی ہے، لیکن بغیر احتیاطی تدابیر اور بغیر تیاری کے اگر کھولیں گے تو اس کے منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ خیر ہمارے ایشوز یہی ہیں کہ ہم جو ہے نا یہاں گلگت بلتستان کے مختلف خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جو ہے نا ماسک استعمال کر کے وہاں پہ پھینکتا ہے۔ تو میرے جو ٹورسٹ ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ نے جو آپ کو SOPs دیا ہے اس کے تحت اور آپ اپنی ذمہ داری کے تحت آپ یہ سمجھے کہ میں ان علاقوں میں جا رہا ہوں تو میں جو ہے نا اگر میں KPK سے یا پنجاب سے تو میں اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو آپ کو ایک علاقے پہ اگر آپ جا رہے تو آپ اس کی نمائندگی کریں تو آپ کو بھی اپنے خیال رکھنا چاہیے۔ اسپیشلی جو یوتھ ہے آج کل وہ مختلف کولڈ ڈرنک یہ چیزیں لے کے آتے ہیں اور وہ پینے کے بعد اس خوبصورت جگہ کو جو ہے نا
جب آپ دوسرا وزٹ کرتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں پھینک دیا جاتے ہیں. تو میری کائنڈلی جو ٹورسٹ ہے ان سے یہی التجا ہے کہ آپ جو ہے نا گورنمنٹ جو SOPs کے علاوہ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ آپ جو ہے نا ادا کریں. یہ نیچے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انیشیٹو لیا ہے گلگت بلتستان میں ٹورزم اوپن کرنے کا، یہ بہترین انیشیٹو ہے. ہم سب جانتے ہیں گلگت بلتستان کا جو ٹوٹل جو انکم ہے یہاں کے لوگوں کا وہ ٹورزم کے اوپر ہے. تو اگر ہمارے نیشنل جو ٹورسٹ، خیر انٹرنیشنل تو اب مشکل ہے، نیشنل جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو حکومت نے جس اقدام سے ان کو سہولیت دی ہے تو SOPs کے تحت وہ گلگت بلتستان میں انٹری ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ بہت خوبصورت علاقے ہیں. آپ دیکھیں ایک جو ہے نا جو گورنمنٹ نے جو تدابیر بتائے ہیں اس کے تحت. بہت شکریہ. جو کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کی معاشیت، تمام ممالک اور تمام شعبوں سے جو تعلق رکھنے والے جو طبقے تھے وہ متاثر ہوئے تھے. اس میں سب سے جو بڑا طبقہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے. اب 3 مہینوں سے ان کے جو ہوٹل انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ جو مزدور تھے وہ بے روزگار تھے، ہوٹل انڈسٹری کے مالک تھے، ان کو شدید خسارے کا سامنا تھا. بہت سارے ایسے ہوٹل مالک تھے جنہوں نے قرضے اٹھا کر ہوٹل تعمیر کیے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سیاحوں کا گلگت بلتستان کی طرف فلو بہت زیادہ تھا. اب بدقسمتی سے جو کووڈ-19 آیا، ان کو جو نقصان پہنچا اس کا ازالہ حکومت پاکستان کی طرف سے ممکن نہیں تھا. اس کا الٹرنیٹ یہ تھا کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جو ٹورزم انڈسٹری تھی اس کو کھولنے کی اشد ضرورت تھی. اب پاکستان کی حکومت اور گلگت بلتستان کی جو نگراں حکومت ہے اس نے جو سیاحت کا شعبہ ہے اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. خوشائند ہے، لیکن اس جو وبا مرض سے اس کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ پاکستان بھر سے سجا گلگت بلتستان آئے، یہاں جو کووڈ-19 ہے وہ پھیل جائے. آلریڈی ہمارے پاس جو ہاسپٹل میں جو پیشنٹس کا فلو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہسپتالوں میں گیس کی کمی ہے اس وقت. کچھ وینٹیلیٹر چندہ کر کے لایا تھا، مانگ کر لایا گیا تھا، لیکن ان کو چلانے کے لیے ہاسپٹل میں اسٹاف ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پیشنٹ کو دینے کے لیے پیراسٹامول کی میڈیسن نہیں ملتی ہے. تو اس طرف بھی ہمیں سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ بہت سارے سے جائے گلگت بلتستان آئے، کووڈ-19 جہاں پھیل جائے، فلو ہو جائے اور ہمارے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے سنجیدگی سے اس سائٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے آج مجھے یہاں پہ ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا علاقہ گلگت بلتستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو کھولنا چاہیے، مگر کچھ شرائط کے تحت، SOPs کے تحت. جو فیسلٹیز ہیں، جو ڈونٹس آئیں گے یا انٹرنیشنل ٹورسٹ آئیں گے، ان کے لیے جو SOPs پوری دنیا میں فالو ہو رہی ہیں وہ ہمارے صوبے میں بھی ہونے چاہیے. کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہاسپٹل کے حوالے سے اور جو ہیلتھ فیسلٹی کے حوالے سے اتنے زیادہ وہ نہیں ہے. تو ہمیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ شعبہ کھلنا چاہیے، مگر شرائط کے ساتھ. جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کی ٹیسٹنگ ہو، چیکنگ ہو، ان کی باقاعدہ ہوٹلز کے اندر رہائش جہاں پہ رکھیں گے، پکنک پوائنٹس کے اوپر، ان لوگوں کے لیے وہ تمام فیسلٹی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں دی گئی ہے وہ ان علاقوں میں دے دیں. کیونکہ ان علاقوں کا اب رہ گیا ہے ٹوٹل 2 یا 3 مہینے ٹورسٹ کے حوالے سے. کیونکہ اس کے بعد پھر محرم الحرام ہوگا، پھر یہاں پہ سردیاں شروع ہوں گی تو اتنے ٹورسٹ نہیں ہوں گے. اب اور ایک تو یہ کہ اس انڈسٹری سے، ٹورسٹ انڈسٹری سے یہاں بہت سے لوگ وابستہ ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ہوٹلز کے حوالے سے. تو یہ شعبہ کھلنا چاہیے، غریبوں کا روزگار بھی ہوگا، مگر وہی بات کی SOPs کے تحت ہونا چاہیے. ریڈی تو سوال تھے کیا کہیں گے آپ؟ کھولنا چاہیے، اگر کھولنا چاہیے تو کن شرائط پہ؟ کیا ہمارے جو ہیلتھ سہولیات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا جب لوکل مریضوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور باہر سے آنے والے مریضوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت جو فیصلہ کیا ہے کہ ٹورزم کو کھولنا چاہیے، تو اگر ٹورزم کو کھولتے ہیں تو ہیلتھ کے جو فیسلٹیز ہیں ان کو مہیا کیا جائے. آلریڈی ہسپتالوں میں بہت رش ہے. تو آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک خاتون وہ
वेंटिलेटर मैसर न होने की वजह से वफात पा गई। तो ऑलरेडी ऊपर अस्पतालों में इतना रश है कि वहाँ पे कोरोना का मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में है। अगर उससे भी अगर टूरिज़म को खोलना है तो हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs पे अमल दरामद कराए, सख्ती से अमल दरामद कराए। जो भी टूरिस्ट वहाँ से आता है वो मास्क का इस्तेमाल करे, ग्लोव्स का इस्तेमाल करे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे। और जो रेस्टोरेंट्स में जो होटल्स वगैरह हैं उनके रेस्टोरेंट्स में जो रश होता है उसको भी 6 फुट कुर्सियों को इस तरतीब से लगाया जाए जहाँ की 6 फुट डिस्टेंस हो। तो इन SOPs पे अगर अमल करके टूरिज़म को खोला जाता है तो ये बेहतर होगा। वरना अगर चुप से इसी तरह ही वहाँ से दुनिया का रश आएगा और कोरोना के मरीज़ भी साथ आएंगे तो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। तो और हमारी महदूद वसाइल है, इस वसाइल में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो मतलब इस पे गौर करे। अगर खोलती है तो यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सहूलियात दिया जाए। वेंटिलेटर्स कम हैं तो वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त किया जाए। और वहाँ पे जो मरीज़ हैं वो हमने सुना है कि वो बहुत मसाइल का शिकार है। जो डॉक्टर हैं वो भी मसाइल के शिकार हैं, उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिल रही है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए और उनका भी भरपूर ख्याल रखा जाए। वो इस वक्त फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर को मुतालबात कर रहे थे मिस्टर दरों, वो मुतालबात हल हुए या नहीं होगा, नहीं तो हमारी हुकूमत को डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं उनको हल करना। तो ये जो यंग डॉक्टर्स जो मुतालबा कर रहे थे पिछले दिनों, तो ये तो मेरा इल्म में नहीं है कि उनका मुतालबा कोई हल हुआ है कि नहीं, लेकिन ये सुनने में आया है कि डॉक्टर्स बहुत मसाइल का शिकार है। तो उनके जितने भी मसले हैं जो भी है उनको हुकूमत को फौरी हल करना चाहिए।